واقع فیل کیا تھا اور کب ہوا؟ ابراہ کون تھا اور بیت اللہ پر حملہ کیوں کرنا چاہتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی؟ عبد المطلب اور ابراہ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے کتنے دن پہلے یہ واقعہ پیش ہوا؟ آج ساری باتیں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ بیت اللہ ہمیشہ سے ہی دنیا کا ایک عظیم مرکز رہا ہے۔ دنیا بھر کے لوگ اس گھر کا حج کرنے آیا کرتے تھے۔ مکہ سے تقریباً 1035 کلومیٹر دور جنوب میں یمن کا ایک شہر صنعاء واقع ہے، جہاں شاہ حبشہ کی حکومت تھی۔ ابراہ لشکر کا سردار تھا۔ ابراہ شروع سے ہی سخت مزاج اور جنگجو تھا۔ اس نے اپنے شہر میں بغاوت کی اور وہاں کے گورنر کو قتل کر دیا، اور پھر بادشاہ سے صلح کی اور خود گورنر بن گیا۔ حج کے موقع پر جب یمن کے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آ رہے تھے تو ابراہ نے لوگوں سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ لوگوں نے ابراہ کو بتایا کہ ہم مکہ میں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ابراہ نے لوگوں سے پوچھا، یہ گھر کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ وہ پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ اس نے کہا، میں بیت اللہ سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس نے اپنے شہر صنعاء میں ہی ایک چرچ تعمیر کیا۔ اس گھر میں اس نے دنیا کے بہترین پتھر لگوائے، جو سرخ، سفید، کالے رنگ کے بہترین پتھر تھے۔ پتھروں کے علاوہ اس نے سونا، چاندی، ہاتھی کے دانت اور لکڑی کا بہترین استعمال کیا۔ یہ اس زمانے کی سب سے بہترین نایاب چیزوں سے بنایا گیا تھا۔ جب اس نے اپنا چرچ تعمیر کر لیا تو اس نے بادشاہ کو خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ میں بیت اللہ کو تباہ کر دوں گا۔ جب وہ گھر ہی نہیں رہے گا تو لوگ وہاں کیسے جائیں گے؟ اور ابراہ سے پہلے بھی یمن کے بادشاہوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی تھی، مگر عرب کے رہنے والوں کے لیے کعبہ کے علاوہ کوئی چیز مقدم نہ تھی۔ جب عرب والوں کو اس بات کی خبر ہوئی تو ایک شخص عرب کا وہاں گیا اور وہاں رات گزاری اور وہاں گندگی پھیلا دی۔ ابراہ نے فوراً مکہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی فوج تیار کی۔ مکہ پر حملہ کرنے والوں کی تعداد 60,000 تھی، اور ان میں سے 13 ہاتھی تھے۔ یہ واقعہ 570 عیسوی میں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے صرف 55 دن پہلے ہوا۔ ابراہ جب مکہ میں داخل ہوا تو اس نے لوٹ مار شروع کر دی اور لوگوں کا مال ضبط کر لیا، اور ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ اس وقت عرب میں کوئی مرکزی نظام نہیں تھا۔ اس وقت ابراہ نے ہر قبیلے کے اپنے اپنے سردار کو بلایا۔ جب ابراہ کے سامنے عبد المطلب پیش ہوئے تو اس نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ عبد المطلب نے جواب دیا، میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابراہ نے کہا کہ عرب کے سردار ہونے کے باوجود تم اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو، ان کی فکر میں ہو۔ اور اس نے کہا کہ میں تو اس خیال میں تھا کہ تم کعبہ کی بات کرو گے۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، اور کعبہ کا مالک اور ہے۔ ابراہ نے پوچھا، تم کو کعبہ کی فکر نہیں ہے کیا؟ عبد المطلب نے کہا، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ ابراہ نے کہا، میں تم لوگوں سے جنگ کرنے نہیں آیا، میں تو صرف کعبہ کو تباہ کرنے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ کعبہ کے مالک یعنی اللہ تعالیٰ نے آج تک اس پر کسی کو مسلط نہیں ہونے دیا۔ ابراہ نے کہا، اس گھر کا رب مجھ سے اپنا گھر نہیں بچا سکے گا، اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ میں اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور مکہ والوں نے میرے گھر کی بے حرمتی کی ہے، اور میں اب ان کے گھر کو تباہ کروں گا۔ عبد المطلب واپس لوٹ آئے اور لوگوں کو جمع کیا اور سب کو کہا کہ میں ان ہاتھی والوں پر اللہ کا عذاب دیکھ رہا ہوں، تم سب لوگ مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑوں میں پناہ لے لو۔ عبد المطلب بیت اللہ کے پاس گئے اور دروازے کو پکڑ کر دعا کی، اور انہوں نے کہا، یا اللہ، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تم بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ میرے رب، ان ہاتھی والوں سے اپنے حرم کی حفاظت فرما۔ اگلی صبح ابراہ نے فوج کی ترتیب اور کعبہ پر حملہ کرنے نکلا، اور اچانک مغرب کی جانب سے آسمان گہرا ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کا ایک جھرمٹ بھیجا، اور اس ابابیلوں کے لشکر نے پورے آسمان کو ڈھانپ لیا۔ ہر پرندہ اپنے ساتھ 3 کنکریاں لے آیا تھا، اور یہ کنکریاں خشک چنے کے دانے کے برابر تھیں، اور یہ کنکریاں جہاں گرتی لوہا بھی نہ دیکھتی۔ اور یہ واقعہ مزدلفہ اور منی کے درمیان پیش آیا۔ ابراہ کے جسم سے گوشت گلنے لگا۔ ابراہ ڈر کے واپس بھاگ گیا۔ جب ابراہ واپس پہنچا تو وہ مرغی کے چوزے کے برابر ہو چکا تھا، اور اسی حال میں مارا گیا۔ اس واقعے کے بعد دنیا میں عرب کے لوگوں کا مقام اور زیادہ بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الفیل میں بھی اسی کا ذکر فرمایا۔ اس واقعے کو تاریخ اسلام میں عام الفیل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور انگریزی میں اس کو دی ایئر آف دی ایلیفینٹ کہا جاتا ہے، اور تاریخ اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ عام الفیل کا اگر مطلب دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی والا سال، اور اسی واقعے کے بعد عرب کے لوگ اپنے سالوں کا شمار بھی اسی واقعے سے کرنے لگے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔